بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ القرآن کی آج کی مجلس کی ابتدا 10ویں پارے کے پاؤ سورہ توبہ سے شروع ہوتی ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے 9ویں سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 113ویں سورہ مبارکہ ہے۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 113ویں نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ مدنی سورہ مبارکہ ہے، 129 آیات اور 16 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ براء بھی ہے، اور برات کا معنی ہوتا ہے بیزاری۔ چونکہ اس سورت میں عہد و پیمان سے بیزاری اور توڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ برات اور سورہ توبہ کہا جاتا ہے۔ سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا پہلا لفظ ہی براء ہے۔ یہ سورت 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کی سرکوبی کے لیے نکلے تھے۔ اس غزوے کو غزوہ تبوک کا نام دیا گیا ہے۔ یہ غزوہ سخت گرمی کے زمانے میں پیش آیا تھا، سفر بھی طویل تھا، پھل بھی پکے ہوئے تھے جو کہ ان کا اہم ذریعہ معاش تھا، اور مقابلہ ایک ایسی سلطنت سے تھا جسے اپنے وقت کی سپر پاور ہونے کا دعویٰ تھا۔ مختصر یہ کہ یہ غزوہ اہل ایمان کے لیے بڑی ابتلا اور ان کے صدق و اخلاص کا امتحان تھا۔ اس کے ذریعے مومنوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز بھی ہو گیا۔ حقیقت میں سورہ توبہ کے بنیادی ہدف 2 ہی ہیں: مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کے احکام بیان کرنا، غزوہ تبوک کے پس منظر میں اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان واضح فرق کر دینا۔ جہاں تک احکام جہاد کا تعلق ہے تو تمہید کے طور پر ان معاہدات سے برات کا اعلان کیا گیا جو مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ کیے تھے۔ ان کے لیے انتہائی مدت 4 ماہ مقرر کر دی گئی۔ یوں ہی مشرکوں کو بیت اللہ کا حج کرنے سے بھی منع کر دیا گیا، کیونکہ یہ لوگ کئی بار عہد شکنی کے مرتکب ہو چکے تھے اور اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے یہود کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے چلے آ رہے تھے۔ مشرکوں سے برات کا اعلان کرنے کے بعد اہل کتاب کے ساتھ بھی قتال کی اجازت دی گئی ہے کہ مکر و فریب، عہد شکنی، منافقت اور جھوٹ ان کی فطرت میں رچ بس چکا تھا۔ یہود کا قبیلہ بنو قریظہ ہو یا بنو نذیر اور بنو قینقاع، انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا۔ تقریباً 20 آیات میں ان کے باطنی خبث اور دسیسہ کاریوں کو تش ازبام کیا گیا ہے، اور مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دیں۔ جہاں تک اس صورت کے ہدف کا تعلق ہے تو منافقوں کی علامات اور بدباطنیوں کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ سب کے سب ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے۔ اسی لیے اس صورت کا ایک نام سورہ فاضحہ یعنی رسوا کرنے والی صورت بھی ہے۔ اس صورت کے نزول سے قبل انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے زبانی دعوے کے پردے میں چھپا رکھا تھا، لیکن اس صورت نے ان کے باطن کو یوں ظاہر کیا کہ ہر کسی نے جان لیا کہ کون منافق ہے اور کون مخلص مومن ہے۔ منافقوں کی کمزوریوں اور عیوب کو نمایاں کرنے کا ظاہری سبب غزوہ تبوک بنا۔ جہاد تو ویسے بھی جان کو جوکھوں میں ڈالنے والی عبادت ہے، جبکہ غزوہ تبوک میں مادی اعتبار سے اپنے وقت کی سب سے بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ تھا، اور وہ بھی شدید گرمی اور فقر و فاقہ کے دنوں میں۔ اس غزوے کے پس منظر میں منافقوں سے جو حرکتیں سرزد ہوئیں ان کا اندازہ ان باتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ باتیں سورہ توبہ کی بعض آیات ہی سے ماخوذ ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک نے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ منافق قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور تبوک کی طرف نکل پڑتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو منافقوں نے جھوٹے آزار پیش کیے
سوائے چند کے باقی تمام مخلص مسلمان فوراً غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ منافقوں نے مختلف ہیلوں بہانوں سے مدینے میں رہنے کی اجازت حاصل کر لی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان منافقوں کا جہاد میں نہ نکلنا ہی بہتر تھا۔ اگر بالفرض وہ شرکت کرتے تو مسلمانوں کے درمیان فتنہ فساد پھیلانے کے سوا کچھ بھی نہ کرتے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے مضحکہ خیز عذر پیش کر کے اپنے لیے استثناء حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مثلا ایک شخص تھے جد بن قیس، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دل کا بڑا کمزور ہوں، جبکہ رومیوں کی عورتیں گورے رنگ کی ہوتی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں جہاد میں گیا تو انہیں دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، اس لیے میرے لیے اجازت دیجیے کہ میں مدینے میں ہی رہوں۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بغض اور حسد کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو یا مال غنیمت ہاتھ آئے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کے برعکس کسی حادثے یا مصیبت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو انہیں بے پناہ خوشی ہوتی ہے۔ وہ قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کی نظریں صرف مال پر ہوتی ہیں، اگر مل جائے تو خوش ہوتے ہیں، اگر محروم رہیں تو اللہ پاک کے نبی پر بھی طعنہ زنی سے باز نہیں آتے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی بات سن لیا کرتے تھے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ تو نرے کان ہیں، جو کہہ دو سن لیتے، مان لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہیں مستقل یہ اندیشہ لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کا پول کھول دے اور ان کے قلبی راز فاش کر دے۔ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دینا، نیکی سے روکنا اور بخل کرنا ان منافقوں کی نمایاں صفات میں سے تھا۔ ان منافقین کی صفات اور اعمال ماضی کے کفار جیسے ہیں، اور اسی طرح ان کے دل اللہ پاک کی محبت، ان کے ذکر و شکر اور ان کی عظمت سے بالکل خالی ہیں۔ ظاہر ہے جس کے دل میں اللہ پاک کی عظمت نہیں ہوگی اس کے لیے معصیت اور نافرمانی بہت آسان ہو جائے گی۔ منافقوں کو کفار کے ساتھ تشبیہ دینے کے بعد قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب مدین کا ذکر ہے۔ 10ویں پارے کے آخر تک منافقوں ہی کا تذکرہ ہوا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ پاک نے یہاں تک فرما دیا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ ادا نہ فرمائیں۔ منافقوں کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ان مخلص مسلمانوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جن میں سے کوئی بڑھاپے، کوئی شدید بیماری اور کوئی سامان جہاد نہ ہونے کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کر سکا۔ ان لوگوں کے جذبات کا یہ عالم تھا کہ جہاد میں شرکت نہ کر سکنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو امڑ امڑ آتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ مخلصین کی اس جماعت پر کوئی گناہ نہیں، عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ 10ویں پارے کے آخر میں مخلص ایمان والوں کے علاوہ ان منافقوں کا تذکرہ تھا جنہوں نے مالی وسائل اور سواری کی طاقت رکھنے کے باوجود غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی۔ 11ویں پارے کی ابتدا میں بھی اہل نفاق کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک سے واپسی پر راستے ہی میں اطلاع دے دی تھی کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو منافق آپ کے سامنے مختلف قسم کے اعذار پیش کریں گے اور پیش کریں گے کہ ہم انتہائی سخت مجبوریوں کی بنا پر آپ کے ساتھ غزوہ میں شریک نہ ہو سکے، ورنہ ہم نے جانے کا تو پختہ ارادہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور منافقوں نے قسمیں کھا کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سچائی کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروت اور شرافت کی بنا پر حقیقت کو جانتے ہوئے بھی خاموشی اختیار فرمائی اور انہیں جھوٹا قرار نہیں دیا۔ نبی کے ظرف کو دیکھیں، سبحان اللہ۔ منافقوں کے مقابلے میں اللہ پاک نے مخلص مسلمانوں کی صفات بیان فرمائی ہیں اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے
اور جھوٹ بول کر غلط کو صحیح قرار دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ درمیان میں پھر منافقوں کا ذکر آ گیا، جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے، کفر کو فروغ دینے اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد ضرار تعمیر کی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے افتتاح کی درخواست کی تھی، مگر اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں کھڑا ہونے سے بھی منع فرما دیا۔ چنانچہ اس مسجد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ مسجد ضرار کے مقابلے میں مسجد قباء اور اہل نفاق کے مقابلے میں ان اہل ایمان کا تذکرہ ہے جو اپنے مال اور اپنی جانیں حصول جنت کے لیے اللہ پاک کی راہ میں وقف کر چکے ہیں۔ ان اہل ایمان کی تو ایسی صفات ذکر کی گئی ہیں جو ہر مومن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 9 صفات ہیں جی۔ نمبر 1 توبہ کرنے والے، نمبر 2 عبادت کرنے والے، نمبر 3 اللہ پاک کی حمد و تعریف کرنے والے، نمبر 4 روزہ رکھنے والے، نمبر 5 رکوع کرنے والے، نمبر 6 سجدہ کرنے والے، نمبر 7 نیک کاموں کا حکم دینے والے، نمبر 8 بری باتوں سے منع کرنے والے، اور نمبر 9 اللہ پاک کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ غزوہ تبوک میں شرکت سے جو لوگ محروم رہ گئے تھے، ان میں 3 ایسے مخلص مسلمان بھی تھے جن کے اخلاص اور ایمان میں کسی کو شک نہیں تھا، یعنی حضرت کعب بن مالک، حضرت حلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان تینوں نے کوئی عذر نہیں تراشا، بلکہ صاف صاف اعتراف کر لیا کہ پیچھے رہ جانے میں سراسر ہماری اپنی غلطی، سستی اور کاہلی کو دخل تھا۔ ان کے معاملے کو الگ رکھا گیا، یہاں تک کہ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ بھی کیا گیا مدینہ میں، لیکن پھر انہیں سچ بولنے کی وجہ سے ایسا نوازا گیا کہ ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ یہ اعلان ان کے لیے اتنی بڑی بشارت تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جنا ہے، آج سے زیادہ بہتر اور مبارک دن تم پر نہیں آیا۔ ان حضرات کی قبول توبہ کا ذکر آیت نمبر 117 اور آیت نمبر 118 میں ہے۔ اگلی آیات میں اہل ایمان کو 4 باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔ پہلی یہ کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ تقوی کو لازم پکڑیں، یعنی خوف خدا کو۔ نمبر دو وہ اہل نفاق سے دور رہتے ہوئے صرف سچوں کی صحبت اختیار کریں۔ نمبر 3 وہ رزق کی تنگی اور کشادگی میں اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر ترجیح دیں۔ نمبر 4 حقیقت میں اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت اور اطاعت کا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر مل کر رہے گا، اور یہ کہ اللہ پاک کے دین کے لیے جس قدر مشقت اٹھائی جائے گی اتنا ہی اجر و ثواب عطا ہوگا۔ جہاد کی فضیلت اور اہمیت کے باوجود حکم دیا گیا ہے کہ سارے ہی مسلمانوں کو جہاد میں نہیں چلے جانا چاہیے، بلکہ کچھ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہنا چاہیے تاکہ آپ سے دین کی سمجھ حاصل کریں۔ اسلام کو اپنی دعوت کی ابتدا میں جیسے دشمنوں کی طاقت توڑنے کے لیے جہاد کی ضرورت تھی، یوں ہی ان بنیادوں کی بھی ضرورت تھی جن پر اسلامی مملکت کی عمارت کھڑی کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے شرعی احکام کے نزول کا سلسلہ مستقل جاری تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے افراد کی تیاری میں ہمہ تن مصروف تھے جو مستقبل کے لیے مدرس، مربی، معلم، قاضی، حاکم، عامل اور منتظم بن سکیں۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کی معتدبی تعداد کو مدینہ میں ہی رہنا چاہیے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر سکیں۔ اسلامی مملکت کی ضروریات سے قطع نظر فی ذاتی ہی بھی علم دین حاصل کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک فقیہ دین میں رسوخ رکھنے والا شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے بھاری ثابت ہوتا ہے۔
جہاد کے لیے ایک اہم اصول یہ بتایا گیا کہ الاقرب فالاقرب کے ضابطے کے تحت جہاد کیا جائے، یعنی قریب کے کفار سے جہاد کرتے ہوئے اس کا دائرہ دور تک وسیع کیا جائے۔ سورہ توبہ کی آخری آیات میں دوبارہ منافقین کی مذمت کی گئی ہے کہ ان حرمہ نصیبوں کو قرآن سے بھی کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ فکر و عمل کے اعتبار سے ان کی نجاست ہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس صورت کی آخری آیت میں اللہ پاک نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے اسماء حسنہ میں سے 2 نام منتخب فرمائے ہیں، یعنی رؤوف اور رحیم۔ اور اس میں شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت بلکہ ساری انسانیت کے حق میں بے حد شفیق اور مہربان تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے ناموں میں سے یہ 2 نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے لیے جمع نہیں فرمائے۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے جی۔ ترتیب کے اعتبار سے 10ویں سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 51ویں سورہ مبارکہ ہے۔ مکی سورہ مبارکہ 109 آیات اور 11 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا قصہ مذکور ہوا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں ایمان کے بنیادی ارکان اور عقائد بالخصوص قرآن کریم سے بحث کی گئی ہے۔ صورت کی ابتدا کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہوتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آتا رہا ہے۔ اس کے بعد ربوبیت، الوہیت اور عبودیت کی حقیقت اور خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق کی بنیاد بیان کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جو رب اور خالق ہے وہی معبود بننے کے لائق ہے۔ کائنات کا یہ سارا نظام اس کی ربوبیت اور قدرت پر گواہ ہے۔ اس نظام اور دلائل قدرت میں غور و فکر کے بعد انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، تکذیب کرنے والے اور تصدیق کرنے والے۔ تکذیب کرنے والوں کا انجام آگ ہے اور تصدیق کرنے والوں کا انجام دائمی باغات ہے۔ تکذیب کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی فطرت میں عجلت ہے، جلد بازی، یہاں تک کہ یہ بعض اوقات اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے عذاب اور ہلاکت کی دعائیں مانگتا ہے۔ جھٹلانے والوں کا حال تو یہ ہے کہ یہ قرآن کو جھٹلانے اور اس کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آتے، اور اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کے طور پر، ٹھٹھا کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں یا اسی میں کچھ تبدیلیاں کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے ان میں سے کسی بات کا اختیار نہیں ہے، میں تو وحی کی اتباع کا پابند ہوں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے معاذ اللہ یہ کلام خود بنا کر اللہ پاک کی طرف منسوب کر دیا ہے؟ میں تمہارے اندر زندگی کے 40 سال گزار چکا ہوں، تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے یا کسی استاد سے علم حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر نہیں سنا اور نہیں دیکھا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یکا یک جھوٹ بولنا شروع کر دوں یا ایسا معجزانہ کلام تمہارے سامنے پیش کر دوں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں انسانوں پر تو جھوٹ نہ بولوں اور اللہ پر جھوٹ بولنے کی جرات کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صفائی اور زبان کی صداقت کا یہی وہ پہلو تھا جس کا دشمن بھی اعتراف کرنے پر مجبور تھے جی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زمانہ کفر میں جب روم کے بادشاہ ہرقل نے سوال کیا تھا کہ کیا دعوی نبوت سے پہلے تم نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے؟ تو کافر اور مشرک ہونے کے باوجود ابو سفیان بھی اس سوال کا جواب نفی میں دینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ہرقل نے اس کا جواب سن کر کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولنا شروع کر دے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے بچپن سے نزول قرآن کے زمانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کیا تھا۔ وہ جانتے تھے آپ نے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی استاد کی شاگردی اختیار کی۔ پھر 40 سال گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکا یک ایک عظیم کتاب ان کے پاس لے کر آ گئے جو علم اصول کے نوادر، علم احکام کی باریکیوں اور علم اخلاق کے لطائف
اور پہلوں کے واقعات کے اسرار پر مشتمل تھی، جس کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ کرنے سے بڑے بڑے ادیب اور شاعر عاجز آ گئے۔ ہر وہ شخص جسے عقل سلیم عطا کی گئی ہے وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگلی آیات میں مشرکین کی بت پرستی اور توحید کے دلائل مذکور ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ سختی اور مصیبت کے وقت بڑے سے بڑے مشرک بھی جھوٹے معبودوں کو بھول کر سچے معبود کو پکارنے پر مجبور ہو جاتے۔ پھر تلقین کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ ان سے سوال کریں کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے؟ کیا تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہو؟ قرآن کی صداقت کے حوالے سے انہیں چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کر دکھا دو، اور اس مقصد کے لیے عرب و عجم میں سے جسے بلانا چاہتے ہو بلا لو۔ پھر اللہ جل شانہ نے ان کی تکذیب کا سبب خود ہی بیان فرما دیا، وہ یہ کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اور اس کی حقیقت سمجھ نہیں پاتا تو سرے سے اس کا انکار ہی کر دیتا ہے۔ مشرکین نے توحید، بعث بعد الموت اور قرآن کی صداقت کا جو انکار کیا تو اس کی ایک بڑی وجہ ان کی جہالت اور عدم علم بھی تھا۔ اس صورت میں انہیں کہیں زجر اور تنبیہ کے ساتھ اور کہیں نصیحت اور خیرخواہی کے انداز میں ان تینوں بنیادی عقائد کے بارے میں ہٹ درمی چھوڑنے اور ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ قرآن کریم کی اعلیٰ صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، دلوں کی بیماریوں کی شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے، تو کہہ دیجئے کہ یہ کتاب اللہ پاک کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں۔ یہ اس مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ توحید کے دلائل، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا یقینی ہونا، اور قرآن کریم کی صداقت بیان کرنے اور مشرکین کے مزعومات کی تردید کے بعد عبرت اور نصیحت کے لیے 3 قصے بیان کیے گئے ہیں جن میں سے پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جن کی عمر اور زمانہ تبلیغ تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ طویل مگر ان کے متبعین بہت کم تھے۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے، جنہوں نے فرعون جیسے خدائی کے دعوے دار کا مقابلہ کیا، اور تیسرا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، اور انہی کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا صراحتاً نام 4 جگہ آیا ہے، اور 2 مقامات پر انہیں مچھلی والے کی صفت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو کر اور اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر نینوا کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی والوں نے سمندر میں طغیانی کی وجہ سے انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا، اللہ پاک نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا، بالآخر چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد، عورتیں، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے۔ انہوں نے آہوزاری اور توبہ و استغفار شروع کر دی اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ پاک کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ یہ 3 قصے ذکر کرنے کے بعد مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر وہ کفر و شرک سے باز نہ آئے تو قیامت سے پہلے ہی ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو بشارت سنائی گئی ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ ہماری سنت ہے کہ ہم بالآخر اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ جیسے سورہ یونس کی ابتدا قرآن حکیم کے ذکر سے ہوئی، اسی طرح اس کی انتہا بھی اس سچی کتاب کی اتباع اور پیروی کے حکم پر ہو رہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرما دیجئے اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق یعنی قرآن آ چکا، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو اس ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس گمراہی کا وبال بھی اسی پر پڑے گا، اور میں اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر وکیل نہیں ہوں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسی کی اتباع کیجئے جو کلام آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ پاک فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس پر 11واں پارہ بھی مکمل ہو جاتا ہے، یعنی سورہ ہود شروع ہوتی ہے اس سے پہلے کا مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
آج کی اس مجلس میں سورہ توبہ اور سورہ یونس کے جو مضامین بیان ہوئے ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی اور ان واقعات سے عبر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔